بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تعلم العربیۃ من الصفر، بالکل ابتدا سے، صفر سے، زیرو سے عربی سیکھو، یہ ہمارا عنوان تھا۔ اور اس عنوان کے تحت ہم نے پہلے 5 اسباق پڑھ لیے ہیں، یہ چھٹا سبق ہے۔ آخری جو 2 اسباق تھے وہ ما اور من سے متعلق تھے۔ ادوات الاستفہام میں سے ما کا استعمال کیسے ہوگا اور من کا استعمال کیسے ہوگا، یعنی کب ما کو استعمال کریں گے اور کب من کو استعمال کریں گے۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے اینہ سے متعلق۔ اینہ یہ بھی ادوات الاستفہام میں سے ہے، سوال کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن یہ سوال کسی جگہ سے متعلق۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جاتے ہو، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ نہیں ہے مگر ذکر ہے، نصیحت ہے سارے جہان کی انسانوں کے لیے۔ دوسری جگہ میں اللہ فرماتے ہیں یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کہے گا اس دن کہ مفر کہاں ہے، خلاصی کی جگہ کہاں ہے۔ تو کہاں یہ معنی دیتا ہے اینہ، اینہ کہاں۔ مثلا ہم یہاں پر جملہ لکھتے ہیں اینہ تذهب، تم کہاں جاتے ہو، اینہ تذهب، تم کہاں جاتے ہو، تو اس کا جواب ہوگا اذهب الی البیت، میں گھر جاتا ہوں۔ اینہ تدرس، تم کہاں پڑھتے ہو۔ مؤنث کے لیے کہیں گے اینہ تذهبین اور اینہ تدرسین، لیکن مذکر کے لیے اینہ تدرسو، تم کہاں پڑھتے ہو، ادرسو فی المسجد، میں مسجد میں پڑھتا ہوں۔ اینہ ذهب اخوک، آپ کا بھائی کہاں گیا، اینہ ذهب اخوک، آپ کا بھائی کہاں گیا، تو آپ کہیں گے ذهب اخی الی السعودیہ، میرا بھائی سعودیہ چلا گیا۔ اینہ کنت، اینہ کنت امسی یا حامد، استاد فرض کریں طالب علم سے پوچھے یا ایک دوست دوسرے دوست سے پوچھتا ہے اینہ کنت امسی یا حامد، حامد تم کل کہاں تھے، اینہ کنت تم کہاں تھے، امسی گزشتہ کل، یا حامد اے حامد، تو وہ کہے کنتو مشغولا فی اعمالی، کنتو مشغولا فی اعمالی، میں اپنے کام کاج میں مشغول تھا۔ اینہ ذهب عقلک اذ فعلت هذا، آپ کا عقل کہاں چلا گیا جب آپ نے یہ کام کیا، تو یہ کسی کو ڈانٹنے کے لیے، تو وہ جواب میں کہے گا عفوا اعتذر، میں معذرت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اینہ ذهب عقلک، آپ کا عقل کہاں چلا گیا، اذ فعلت هذا، کہ جب آپ نے ایسا کیا۔ من اینہ تخرجت، تم کس مدرسے سے فارغ ہوئے ہو، فاضل بن گئے ہو، تو وہ جواب میں کہے گا تخرجت من مدرسۃ دارالعلوم، میں دارالعلوم مدرسے سے میری فراغت ہوئی ہے، میں وہاں سے فارغ ہوا ہوں۔
من أين جئت، ٹھیک ہے، من أين جئت، اور إلى أين تذهب، إلى أين تذهب، من أين جئت کہاں سے آئے، اور إلى أين تذهب اور کہاں جاتے ہو. تو جواب میں کہے گا جئت من البيت وأذهب إلى المدرسة، میں گھر سے آیا ہوں اور مدرسے جاتا ہوں. تو اینا یہ مکان سے متعلق سوال کرنے کے لیے آتا ہے. این تذهب تم کہاں جاتے ہو، اذهب الى البیت میں گھر جاتا ہوں. این تدرس تم کہاں پڑھتے ہو، ادرس فی المسجد میں مسجد میں پڑھتا ہوں. این ذهب اخوک آپ کا بھائی کہاں گیا، ذهب اخی الى السعودیہ میرا بھائی سعودیہ گیا. این کنت امسی یا حامد، حامد تم کل کہاں تھے، کنت مشغولا فی اعمالی میں اپنے کام کاج میں مشغول تھا. این ذهب عقلک اذ فعلت هذا آپ کا عقل کہاں گیا جب آپ نے ایسا کیا. عفوا اعتذر معاف کیجیے میں معذرت کرتا ہوں. من این تخرجت آپ کی فراغت کہاں سے ہوئی، تخرجت من مدرسہ دارالعلوم میں مدرسہ دارالعلوم سے فارغ ہوں. من این جئت و الی این تذهب، من این جئت و الی این تذهب یہ پورا ایک ہی جملہ لکھا جا سکتا ہے. من این جئت و الی این تذهب اس لیے کہ اس کا جواب ہم نے ایک ساتھ لکھا ہے تو اس کو ایک ہی جملہ بنا لیتے ہیں. من این جئت و الی این تذهب تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاتے ہو. جئت من البیت و اذهب الی المدرسہ میں گھر سے آیا ہوں اور مدرسے جاتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.